آپ نے گجرات شہر میں سیاستدانوں کو بھی دیکھا، بزنس مینوں کو بھی دیکھا، گجرات کی صنعت بھی دیکھی اور شہداء کو بھی دیکھا، لیکن آج میں جس شخصیت کا آپ سے تعارف کروانے لگا ہوں وہ ایک منفرد اور نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک عظمت قرآن کے بانی و چیئرمین حکیم مشتاق احمد نقشبندی صاحب، کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جتنے بھی قرآن شریف یا مقدس اوراق جو کہ شہید ہو چکے ہیں ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، نالیوں میں، کچرے کے ڈھیروں پہ، یا وہ کسی وجہ سے عدم توجہی کی وجہ سے وہ گھروں میں پڑے پڑے ہی شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ بابا جی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ سارے اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو نام بھی دیا محل کا، یعنی کہ قرآن محل کا نام دیا، اور وہاں پہ یہ سارے نسخہ جات جتنے بھی شہید ہو چکے ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور بڑے احسن اور بڑے شریعت کے مطابق ان کو وہاں پہ جمع کیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں بابا جی سے اور پوچھتے ہیں تحریک کب سے سٹارٹ ہوئی، اور مزید وہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں کچھ اقوال بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو ہم پاک نیوز چینل اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے امت مسلمان تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ تو تحریک عظمت قرآن کا آغاز 2010 میں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 20 سال تک کم و بیش میں خود اکیلا ہی اس مشن پر چلتا رہا۔ تو 2010 میں ہم نے یہ سوچا کہ یہ کام اکیلے میں تو ختم نہیں ہوگا، انجام نہیں دیا جائے گا، تو پھر تحریک عظمت قرآن کا وجود بنا۔ دیکھا کہ معاشرے میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ تمام اسلامیات کی کتابیں ردی کے بھاؤ کباڑ خانے میں پھیری والے کے آگے بیچی جاتی ہیں، جس میں قرآن مجید کی صورتیں لکھی ہوتی ہے، درود لکھا ہوتا ہے۔ جب رمضان کا یا محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلامی مضمون لکھے ہوتے ہیں۔ تو ہماری غفلت کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر گھر اس کو، ان کتابوں کو کباڑ خانے میں بیچ رہا تھا۔ اخبار کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود، قرآن کی آیتیں وہ کچرے کے ڈھیر پر ہوتی تھیں۔ اخبار پڑھ لینی ہے، پھر وہ بیچ دینی ہے، پھر کباڑ خانے والے اس کے لفافے بناتے ہیں یا کسی دکاندار کو بیچ دیتے ہیں، وہ استعمال کر کے کچرے پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ امت مسلمان سے یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو زمین پر روندا جا رہا ہے، گندی نالیوں میں ہمیں درود نظر آیا، کچرے کے ڈھیر پر نظر آئے، آیت الکرسی، یاسین، اس طرح ہمیں جب سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر پر بکھرے نظر آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے آج امت زوال میں مبتلا ہے۔ تو ہم نے امت مسلمان کو اس ظلم سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے، یہ شعور پیدا کرنے کے لیے تحریک عظمت قرآن کا وجود بنایا۔ الحمدللہ تحریک عظمت قرآن کا قافلہ ہر روز گجرات سے کم و بیش 100 آدمی اللہ کی محبت کے لیے نکلتے ہیں، کچرے کے ڈھیر پر جاتے ہیں، گندی نالیوں میں دیکھتے ہیں، درود اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کباڑ خانے میں جاتے ہیں، وہاں ہمیں ثابت قرآن ردی کے بہو بکے ہوئے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ پھر ہم نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن محل بنائے ہیں مختلف شہروں میں، تاکہ اس سے پہلے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، نہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے۔ تو تحریک عظمت قرآن نے پھر قرآن محل بنانے کی مہم شروع کی ہے، جس میں الحمدللہ ہمیں کافی کامیابی ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس خوف سے کہ مجھ سے قرآن کا ادب نہیں ہوگا۔
تو آج دیکھ لیں ہماری غفلت، ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ کہ آج وہ قرآن کے اوراق گندی نالیوں میں پڑے ہیں، کچرے میں پڑے ہیں، معاذ اللہ سڑکوں پر لوگ پاؤں رکھ کر گزرتے ہیں۔ تو آج ہماری بیماریوں کی وجہ، نا اتفاقی کی وجہ، اولاد کی نافرمانی کی وجہ، قتل و غارت کی وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ جو قوم اپنے اللہ کے نام کو کچرے کے بہو بیچے، کباڑ خانے میں ردی کے بہو بیچے، اس قوم کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس قوم میں اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ اس قوم کو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کیسے کرے گا؟ دیکھ لیں، یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ اسلامیات کی کتابیں بیچنا، یہ اگر میں کہوں 100 کا 100 بندہ ہی اس میں مبتلا ہے۔ ہم غور کریں، میرا پیغام ہے پاک نیوز کے ذریعے سے تمام سننے والوں کو کہ غور کریں، کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو پوچھا اسلامیات کی کتابیں کہاں ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ اپنے پچھلے سال کے کپڑوں کا پوچھتے ہیں، اب سردی آ گئی ہے کپڑے کدھر ہیں؟ ان کا فکر ہوتا ہے یہ میری پسند کا سوٹ تھا، مگر جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، درود لکھا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کی محبت سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے خوف سے دور ہو گئے ہیں۔ تو تحریک عظمت قرآن اس مشن کو لے کر معاشرے میں نکلی ہے کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عذاب سے بچانا ہے، شعور پیدا کرنا ہے اور اس بے ادبی کو روکنا ہے۔ تو میں پاک نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ درد پیدا کیا اپنے اندر، یہ درد پیدا ہوا کہ ہم اس پیغام کو امت تک بچائیں، اور آپ کے ذریعے سے جو سن کر اس بے ادبی سے بچیں گے اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کے چینل کو اللہ برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ لمبی بابرکت زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تحریک عظمت قرآن کو بھی اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے، امت کی خیر فرمائے، امت پر رحمت فرمائے، اس بے ادبی کو روکنے میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین 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 جی، بہت شکریہ جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔